اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ان رسولوں نے یا عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے انطاکیہ کے لوگوں سے گفتگو کی اور کہہ دیا آخر میں کہ بھائی دیکھو، جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اب یہ بتا دیا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اب ہم نے پہنچا دیا، آگے کا مسئلہ تم جانو، خدا جانے۔ لیکن ان لوگوں نے ابھی بات ختم نہیں، کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تم منحوس یہاں پہ آئے ہو، تمہاری نحوست ہے، بارش نہیں برس رہی ہے، تم آئے ہو تب سے، اور ہمارے یہاں جھگڑے ہو گئے آپس میں، تمہاری بات کچھ لوگوں نے مانی، کچھ نے نہیں مانی۔ تو یہ بات ہماری چل رہی تھی کہ نحوست، منحوس سمجھنا، صحیح عقیدہ نہیں ہوتا تو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، خدا سے تعلق صحیح نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ ہو جائے گا، اس سے کچھ ہو جائے گا۔ دنیا میں کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں رکھی، یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ فلاں چیز ہونے سے فلاں ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کو اپنا عقیدہ اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے، تمہارے آنے کے بعد یہ ساری تکلیفیں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا تھا، ان کی قوم نے، نہ ماننے والوں نے، اور نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا۔ پھر انہوں نے چیلنج کر دیا وہاں والوں نے، انطاکیہ والوں نے، کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت تکلیف پہنچے گی۔ قالوا طائرکم معکم، ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ہمیں کیا منحوس کہتے ہو؟ تمہاری نحوست کا سبب خود تم لوگ ہو، تمہارا برا عقیدہ، تمہارے برے اعمال، یہ تمہاری نحوست کی چیز ہے۔ تمہارا حق کو قبول نہ کرنا، اگر تم حق کو قبول کر لیتے تو یہ جھگڑے بھی نہ ہوتے، اللہ راضی ہو جاتا، بارش بھی برستی، سب کچھ ہوتا۔ قالوا طائرکم معکم، آدمی اپنی طرف نظر نہیں کرتا، دوسروں کی طرف کرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نے جا رہا تھا شکار کرنے کے، تو راستے میں ایک بیچارہ کوئی بد شکل آدمی مل گیا ہوگا، تو بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو اور جیل میں ڈالو۔ منحوس کہیں کا صبح صبح میں مجھے راستے میں مل گیا، اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا بادشاہ۔ جب شکار کر کے شام کو بادشاہ آیا
تو کہا کہ اس کو چھوڑ دو جو جیل میں ہے. اس کو چھوڑا گیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا منحوس ہونا تو موہوم تھا، یعنی ڈاؤٹ تھا، لیکن آپ کا منحوس ہونا یقینی ہو گیا، کیونکہ آپ کو میں ملا تھا صبح میں، آپ تو صحیح سالم واپس آئے، لیکن مجھے آپ ملے تو مجھے شام تک یہاں جیل میں رہنا پڑا. تو مطلب یہ ہے کہ تم ہی منحوس ہو، مجھے کیا منحوس. تو یہاں پر بھی ان رسولوں نے جواب میں، یہ صرف اتنا سا جواب تھوڑا سخت ہے. یہ رسولوں نے جو جواب دیا ہے، اتنے جتنے بھی جواب دیے ہیں سارے نرمی والے جواب ہیں. اور یہ جو جواب ہے وہ بھی ریئلٹی والا جواب ہے. بھائی تم دوسروں کو کیا منحوس کہتے ہو، خود تمہارا عقیدہ ہے اسی میں نحوست ہے. اور بھی پھر آگے فرمایا ان ذکرتم، کیا تم کو نصیحت کی جائے اس کو تم منحوس کہو گے؟ ہاں، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبراوے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھاوے ہے. یہ نصیحت کرنے والے مت کر نصیحت، میرا دل گھبراتا ہے. ہم اسی کو دشمن سمجھتے ہیں جو ہماری خیر خواہی کرتا ہے. انہوں نے کہا ان ذکرتم، کیا تم کو نصیحت کی جائے اس کو تم منحوس کہتے ہو، خیر خواہی کرے اس کو تم نحوست کہتے ہو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ہی گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے والے ہو، تم ہی نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے ہو. بل انتم قوم مسرفون. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی اور کی اچھائی کو قبول نہیں کرتا. جس کا مزاج بگڑا ہوا ہو اس سے ہمیشہ بگڑی ہی چیز نظر آتی ہے. یہ تو ہم لوگوں نے اپنے بارے میں سوچنا نہیں بند کر دیا، کبھی سوچا نہیں اپنے بارے میں کہ میرے اندر کون کون سی خرابیاں ہیں. ہر کرا باشد مزاج و طبع سست، او نخواہد کے ہیچ کسرا تندرست. جس آدمی کا مزاج اور طبیعت ہی سست ہو وہ کبھی بھی دوسرے کو تندرست نہیں چاہے گا کہ ہو جائے، کوئی تندرست رہے. تو یہی چاہے گا، دوسروں کی برائی ہی چاہے گا. پڑھنے کے زمانے کا ایک قصہ میں سنا ہوں، مجھے یاد آیا کہ ایک کتاب ہے حکایات اللطیف، پڑھائی جاتی ہے فارسی زبان میں. تو اس میں لکھا ہے کہ کوس پستیرا ایک ٹیڑھی کمر والا تھا. اس کو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کی کمر جیسی سیدھی ہے تمہاری بھی ایسی ہو جائے، یا یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کی کمر تمہاری طرح ٹیڑھی ہو جائے؟ تو کہا کہ لوگوں کی میری طرح ہو جائے. میں لوگوں کی ٹیڑھی ہے تو میری طرح لوگ بھی خراب ہو جائے. تو یہ تو آدمی کا جب مزاج بگڑ جاتا ہے برائی کر کر کے تو اس کو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے. اور ہماری طبیعت کے اندر بھی ہے، آدمی کو جب بخار ہوتا ہے تو منہ کڑوا ہوتا ہے تو میٹھی چائے بھی کہتا ہے کہ کڑوی چائے ہے، سالن بھی اچھا لذیذ ہوتا ہے وہ بھی اس کو برا لگتا ہے. صاحب روح البیان نے اس مقام کے اوپر ایک بات بیان کی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور شبلی رحمت اللہ علیہ، ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ایک آدمی اسی طرح مزاج کا بگڑا ہوا تھا، بادشاہ کے پاس شکایت لے گیا کہ یہ جو تین ہے بڑے نالائق بدعقیدہ ہیں، ان کو قتل کر دو، بہت ثواب ملے گا. تو بادشاہ نے اس کی بات سن لی اور بلایا کہ تینوں کو بلاؤ، اور حکم دیا کہ ان کو مارو پٹائی کرو، ختم کر دینا. جب ان تینوں کو جلاد کے پاس لایا گیا تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ گئے کہ مجھے پہلے قتل کرو. وہ جلاد کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے تم کس چیز کی طرف جلدی مچا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے پتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ یہ 1 منٹ زیادہ جیے.
وہ میرے جو ساتھی ہیں وہ مجھ سے زیادہ جیوے، میں یہ چاہتا ہوں، میں اثار کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اوپر ان کی زندگی کو، کہ پہلے میں جاؤں بعد میں یہ جاؤں۔ وہ اللہ والے تھے بھائی۔ جلاد نے یہ بات بادشاہ کو کہلا بھیجی کہ یار یہ لوگ کیسے کا کیا ہوا کہ یہ ہے۔ بادشاہ کو کچھ احساس ہوا تو اپنے اس زمانے کا جو قاضی تھا اس کو کہا کہ جاؤ ان کی تحقیق کرو۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کو تنہائی میں لے گئے اور کچھ سوال جواب کیے۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے سیدھی رائٹ سائڈ کی طرف دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد الٹی سائڈ پہ دیکھا، پھر سر جھکا کے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ قاضی نے پوچھا کہ آپ نے دیر کیوں؟ کہا میں نے رائٹ سائڈ میں اس طرف دیکھا کہ مجھے رائٹ سائڈ والا کوئی جواب دے دے۔ پھر لیفٹ سائڈ والے نے بھی جواب نہیں دیا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو میں نے پورا جواب لیا۔ تو پھر بادشاہ نے معافی مانگی اور کہا کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ آئندہ ہمیں کبھی پریشان نہ کرے، اس طرح ہمیں معذور رکھیں، ہم اپنا جو کام کرتے رہیں گے۔ خیر یہ قصہ اس پر لکھا ہے کہ جب آدمی کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، اندر کی خرابی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ والوں کو ستاتا ہے، دین کے خادموں کو ستاتا ہے۔ اندر جب بگڑا ہوا ہے، بھائی نبی کیا مانگتا ہے، رسول کیا مانگتا ہے کسی سے، اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے کیا مانگتے ہیں؟ پھر ان کو ستانا، یہ بات ہے کہ اندر کا بگڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اب آگے کا جو قصہ ہے بیان فرما رہے ہیں کہ ادھر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ شہر کے دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ میری قوم رسولوں کا کہنا مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ایک آدمی انطاکیہ جو شہر تھا اس کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ پتا چلا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی، ان کو مار پیٹ کی بات کر رہے ہیں، قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو دوڑتا ہی ہوا۔ وہ کون تھا؟ ان کا نام دیکھو قرآن نے تو بیان نہیں کیا، لیکن کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حبیب نجار تھے۔ حبیب نجار، نجار کے معنی کارپینٹر، لکڑی کا کام کرتے۔ بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے بت پرست تھے، لیکن صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تو پہلے ہم ان کے بارے میں سنتے کہ یہ تھے کون؟ حبیب نجار، یہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ریشم کا کام کرتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کو بیماری جذام کی ہو گئی تھی اور ان کا مکان شہر کے بہت دور تھا۔ پورا دن کماتے تھے۔ اللہ والے بیٹھے نہیں رہتے، یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ والے بیٹھے رہیں بس کچھ کام نہ کریں، محنت نہ کریں، کمانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ کیا صبح سے شام تک کمایا اور جو ملا اس کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصہ دیا اپنے گھر والوں کو اور دوسرا حصہ دیا غریبوں پر، خرچ کر دیا کہ جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حبیب نجار ایسے آدمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے۔ یہ پہلے نبی ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ایسے ہیں کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے ان پر کئی لوگ ایمان لا چکے۔ سوچنے کی بات،
کیا بات؟ ابھی تو حضور کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، تقریباً 600 سال کا فاصلہ سمجھ لو، 500 سال 400 سال سمجھ لو. یہ حبیب نجار حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کئی سال پہلے یہ ایمان لا چکے. ایسے کئی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دیے جانے سے پہلے یا نبوت کے اظہار سے پہلے آپ پر ایمان لائے. ایک طب اکبر نام آتا ہے، طب اکبر. طب اکبر وہ اللہ کے نبی کے تشریف لانے سے 1000 سال پہلے ایمان لائے تھے. ان کو کیسے بھائی؟ وہ اس طرح سے کہ طب اکبر اپنا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے. لشکر کے اندر تقریباً 1,30,000 گھوڑے سوار تھے اور 1,13,000 پیدل چلنے والے تھے لشکر کے اندر، اور ان میں 400 آدمی علماء اور حکماء تھے اس لشکر کے اندر. 400 آدمی جب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم یہیں پر زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ یہ شہر ہے جہاں پہ آخری نبی اپنی زندگی یہیں پہ گزاریں گے، اس شہر میں تشریف لائیں گے. تو بادشاہ نے باندیاں کچھ آزاد کی، ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرا دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو بہت کچھ عطیہ بھی دیا، مکانات بھی تعمیر کر دیے. اور ایک مکان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی تعمیر کر دیا، اور ایک خط لکھا اس بادشاہ نے، جس خط کے اندر لکھا تھا کہ وہ بادشاہ آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور آپ کے دین کے اوپر ایمان لاتا ہے. اور وہ خط ان علماء میں سے ایک بڑے عالم کو دیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ زندہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچا دیں. بعض تفسیر کی کتابوں میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں آپ کو یہ خط دیا گیا، آپ نے اس کو پڑھا، آپ نے مرحبا بالطب اس طرح کے الفاظ 3 مرتبہ فرمائے. آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا کر کس کے گھر میں پہلے پہنچے تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے. صحیح بات. یہ ان علماء کی اولاد میں سے، اس کا یہ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر میں آئے. مدینہ منورہ جو ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں، آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہیں. یہ وہی مکان تھا جو طب اکبر نے تعمیر کر کے دیا تھا کہ وہ نبی اس گھر کے اندر. اور اوس و خزرج ان علماء کی اولاد، ان علماء اور حکماء کی اولاد میں سے جو مدینہ منورہ کے 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، انہی کی اولاد. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے. ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تسلی دی جا رہی ہے، وہیں صحابہ کرام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے. اگر یہ جو رسول آئے تھے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو کہاں ان رسولوں کی مدد کی گئی ہے؟ تو میرے اور آپ کا آقا تو سردار سارے نبیوں کے، تو کیسے آپ کی مدد نہیں ہوگی؟ اور اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے آدمی تھے تو کہا کہ ایک نبی کے قاصد کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ان کی نصرت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کی مدد کیسے نہیں ہوگی؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ ان رسولوں نے جو بات پہنچائی وہ دور تک پہنچ گئی، دور تک پہنچ گئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر بڑا تھا، کوئی چھوٹی بستی نہیں تھی۔ قریہ کا لفظ سٹی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ولیج کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن یہ مدینہ کا لفظ آیا، اس سے پتہ چل گیا کہ انطاکیہ کوئی شہر تھا، شہر کے دور سے یہ آدمی دوڑتا ہوا ہے۔ تو بات تو ہماری یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مان لے آئے، ان میں سے یہ بھی تھے، اس لیے کہ حبیب نجار نے دوسری کتابوں کو پڑھا تھا، ان کتابوں میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، آپ کی تعریف کو پڑھا تھا، تو وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے، قس بن سعیدہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے توحید کا اظہار کیا، اس لیے روایت بیان کی صاحب روح البیان نے رحم اللہ قسطن، اللہ تعالیٰ قس کے اوپر رحم کرے، انی لارجو یوم القیامت ان یبعث امتا واحدہ، کہ کل قیامت کے دن امتا واحدہ، کل قیامت کے دن یہ قس اکیلا ایک امت بن کے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اکیلا ہی توحید کا قائل تھا، تو کہا کہ وہ اکیلا ایک امت بن کے آئے گا۔ اسی طرح سے ورقہ ابن نوفل، آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچیرے بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ جب آپ پر وحی کے کچھ آثار ظاہر ہوئے، آپ نے آ کر بتلایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے یہ ہے ورقہ بن نوفل۔ اور اسی طرح سے زید بن عمرو بن نفیل، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ اور یہ حبیب نجار وہ آدمی ہے، اگر انہوں نے بت پرستی نہیں کی ہے جیسے کہ بعض تفسیروں سے پتہ چلتا ہے، تو انہوں نے ایک بات میں ایمان قبول کر لیا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور آل فرعون میں جو ایمان والا تھا وہ، اور تیسرا صاحب یاسین، یہ صاحب یاسین سے مراد حبیب نجار ہے۔ خیر یہ حبیب نجار دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دیکھا کہ لوگ ان کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہیں، تو ایک بات تو معلوم ہوئی کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں خیر خواہی ہو اس میں جلدی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آرام سے کریں گے۔ بھئی ایک آدمی اس طرح سے دکھی ہو رہا ہے اور آپ کہو کہ چلو ہم تھوڑا یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں، اس کے بعد اس کو دوا خانے لے جائیں گے، ارے بھائی اس کو جلدی پہنچو جس کی خیر خواہی کرنی۔ دیکھو یہ آدمی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس سے بھی پتہ چل رہا کہ خیر خواہی کا جذبہ کتنا ہے، اور آتے ہی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، فرمایا اے میری قوم، شفقت کا لفظ ہے، میری قوم، میں تمہارا آدمی ہوں، میں تم ہی کا ہوں اور میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ ارے یار میرا تو سنو، تم لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا، میں آپ کا دوست ہو کر بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم۔ تو کسی کو دعوت دو تو پہلے اپنائیت کا لفظ استعمال، بیگانگی مت استعمال ظاہر کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کے کام کے اندر جب گشت میں جاؤ تو جس آدمی کی ملاقات کی جا رہی ہے
اس کی طرف مت دیکھو کہ تو یہ لگے کہ یار یہ سب مجھے ہی کہہ رہا ہے، جو بول رہا ہے اس کو دیکھو، تاکہ یوں سمجھے وہ بھی کہ اس کو بھی ضرورت ہے، جیسے میری ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ وہ یوں نہ سوچے کہ یار یہ تو مجھے ہی سنا رہا ہے اور سب میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے گشت کے آداب کے وقت لوگ کہتے ہیں یہ آداب میں کہ سامنے والے کو اپنا بناؤ، دین کا کام کرنے والوں کے اس کے اندر بڑے بڑے آداب ہیں۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تم مان لو رسولوں کی بات۔ رسول کہا ہے مطلب یہ کہ میں تو مانتا ہی ہوں، میں تو ایمان والا ہوں، تم لوگ بھی مان لو۔ اس مقام کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اوپر جو آیتیں تھیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان تھا۔ اب کی بات جو آیتیں ہیں اس میں صحابہ کرام کی تسلی ہے، اس لیے کہ حبیب نجار کوئی نبی نہیں ہے، نبی کو ماننے والا ہے، تو نبی کے ماننے والے کا تذکرہ یہاں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، ان کو جنت عطا فرمائی ہے، تو اب صحابہ کرام کو بھی اس میں تسلی ہوگی کہ بھائی سچے لوگوں کے ساتھ رہنے میں خیر ہی ہوتی ہے اور مدد ہی ہوتی ہے اللہ کی۔ تو اس میں صحابہ کرام کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، مرد تھا وہ، مرد، رجل کے معنی مرد، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی اجنبی لیکن مرد، مرد ہوتا ہے وہی تو بول سکتا ہے کسی کے سامنے، ورنہ پھر سب کے ساتھ وہ بھی ہاں ہاں کر رہا ہے، وہ مرد کہاں رہا۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد قرار دیا کہ وہ تو مرد، مردان کی تھی تبھی تو لوگوں کے سامنے آواز اٹھائی۔ آج ایسا جذبہ کہاں، غلط چل رہا ہے کہ چلنے دو، اور اگر غلط پہ کوئی بولا تو کہا کہ یار تمہیں نہیں بولنا چاہیے، ارے بھائی وہ صحیح بولا، کہا نہیں چلنے دو، یہ مردان کی نہیں۔ ہاں حکمت کی ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ رجل لا کر اشارہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یا قومی فرمایا، اے میری قوم، جس میں اشارہ ہے کہ شفقت اور محبت کا اظہار، پھر اپنے ایمان کا بھی اظہار کر دیا کہ بھائی دیکھو میں تو ایمان لے آیا ہوں، اور پہلے انہوں نے نصیحت کو مقدم کیا اور بعد میں اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اتبعوا، اتباع کر لو، مرسلین یعنی میں تو ایمان لا چکا ہوں، تم بھی لے آؤ۔ تو پہلے تو اس کو بیان کیا کہ تم لے آؤ خیر خواہی، پھر اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ انکار کریں، تو اب ان کو کوئی دلیل والی بات کرنی چاہیے۔ پہلے تو آپ نے ایسے مطلق کہہ دیا کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کا کہنا مانو، لیکن اب یہ بتلا رہے ہیں کہ کیوں ان کا مانا جائے۔ اب نیچے اتر کر ایک دلیل بتلا رہے ہیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ انبیاء علیہ السلام اجرت نہیں مانگتے تھے کسی سے، ہے کہ تم ایمان میں داخل ہوئے اتنی فیس جمع کراؤ، نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی نے یہ بتایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، یہ دین کے کام کے اوپر میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس سے مجھے کوئی اجرت نہیں ہے۔ حبیب نجار نے بھی ان لوگوں کو جو دلیل بتلائی کہ بھائیوں کسی کی بات مانی جاتی ہے تو اس میں دیکھو ان کا کوئی فائدہ ہے، وہ کچھ لے رہے ہیں آپ سے۔ بھائی کبھی انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی بعض لوگ اس طرح سے بتلاتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پھر آخر میں اپنی بات رکھتے ہیں کہ میں بھی یہ دوائی بیچتا ہوں، تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ تو اپنے سامان کو بیچنے کے لیے تعریف کر رہا ہے۔ لیکن ایسے ہی کہہ کر چل لیتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے کہ یہ نسخہ بتا رہا ہے
کہ اس میں تو کچھ فائدہ ہوگا، اس نے کچھ لیا نہیں ہم لوگوں سے. تو آدمی کو بوجھ وہاں پڑتا ہے جہاں جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے، جیب میں سے کچھ نکالنا پڑتا ہے تو بھاری پڑتا ہے. اور جیب میں ہاتھ ڈالے بغیر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو آدمی، نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ تمہارا کام میرے ذمے، تم میرا کام کرو. اس لیے ہر نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے. تو حبیب نجار نے ان کو فرمایا کہ دیکھو ایسے لوگوں کی بات مان لو. آدمی کسی کی بات ماننے سے جو رکتا ہے وہ دو وجہ سے رکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس پر بھروسہ نہیں، ایک بات بھروسہ نہیں تو پتہ نہیں کیسی بات کر رہا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ پیسے مانگ رہا ہے، کہ کچھ بدلہ مانگ رہا ہے، اجرت مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کی زبان یہی دونوں باتیں نکلوائی کہ دیکھو ایسے لوگوں کی بات ہمیں ماننا ہے کہ خود تو ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. ارے وہی وہ نبی ہے، رسول ہے، اس کی بات بعد میں کرو، لیکن وہ جو ہدایت پر ہیں کہ نہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ کیسی ہے، وہ ہدایت والی ہے کہ ہے؟ جب ہے تو پھر ماننے میں کون سی تکلیف ہے، مان لو. کوئی چوائس نہیں ہے تمہارے پاس انکار کی. یہ بات حبیب نجار نے بتلائی اور پھر اپنا اعلان کر دیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور تم بھی تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا تھا قرآن؟ تو قرآن ہے. پیدائش کی وجہ سے جو ہمارا خالق ہے اس کا احسان ہے، اس احسان کی وجہ سے اس کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اس کا اکرام فرض ہے. اس لیے میں کیوں عبادت نہ کروں بھائی، مجھے کون سی رکاوٹ ہے؟ اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوتی ہے جس کو مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور نقطے کے بیان کیا. انبیاء علیہ السلام کے بعد، یاد رکھ لینا اچھی طرح سے سن لیں اس بات کو، انبیاء کرام کے بعد ایک جماعت ایسی رہے گی جو کلمہ حق کو دل کی شہادت سے پہچان لے گی. دل کی شہادت، دل کہے گا کہ یہ غلط آدمی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی پیروی کر کے اللہ کی مخلوق کو کلمہ حق کی دعوت دیتی رہے گی. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد ایک جماعت رہے گی، وہ دل سے سمجھ جائے گی کہ یہ غلط آدمی ہے. دنیا میں ہوا، گمراہ لوگوں نے اپنی گمراہی پھیلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چل سکے. ایسے لٹریچر لکھے گئے جس کے اندر انہوں نے اپنے زہر کو اگلا، ڈالا زہر، لیکن اللہ والوں نے جب وہ تحریر کو پڑھا تو کہا کہ یہ گلے سے اتر نہیں رہی، گڑبڑ ہے. وہ ہر زمانے میں رہے گا اور وہ کلمہ حق کی دعوت دیتے رہے. تو حبیب نجار نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم بھی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اپنے لیے تو فطرت کا لفظ استعمال کیا کہ مجھے پیدا کیا ہے اس لیے مجھے اس کا ماننا ضروری ہے، اس کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور تم کو بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ تم بھی لوٹائے اسی کے پاس جاؤ گے. یہ ڈرانے کا پہلو ہے. جاؤ گے کہاں جاؤ گے؟ مطلب یہ ہے کہ پکڑے جائیں، ایسا بولتے ہیں نا کہ آنا تو یہیں پڑے گا. تو سمجھ لو کہ اب مجھے کس طرح سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
حبیب نجار کا جو تذکرہ کہ حبیب نجار کی بات بیان کی کہ حبیب نجار نے کہا کہ میں کیوں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم بھی تو اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اسی سے امید بھی ہے، ڈر بھی ہے. جس کے پاس لوٹتا ہے آدمی اس سے ڈر بھی رہتا ہے اور امید بھی رہتی ہے. امید ہے کہ کچھ بخش دے اور ڈر رہتا ہے کہ کچھ پٹائی ٹھپائی کر دے. اب سمجھ لو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. خیر، انہی آیات کے اوپر انشاءاللہ پھر مزید گفتگو آئندہ کل کریں گے. بہت ہی اہم مضمون ہے. حبیب نجار نے جو دعوت دی ہے اللہ نے ان کو پھر جنت بھی دے دی اور